بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر سنیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم میں اس سرکش قوم سمود پر 3 دن کی مدت ختم ہونے پر نزول عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس گروہ پر عذاب کے بارے میں جب ہمارا حکم آ پہنچا تو سالے اور اس پر ایمان لانے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کے زیر سایہ نجات بخشی۔ انہیں نہ صرف جسمانی عذاب سے نجات بلکہ رسوائی، خواری اور بے آبروئی سے بھی نجات عطا کی، کیونکہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے کچھ محال نہیں کہ وہ اس کے ارادے کے سامنے کوئی طاقت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ لہٰذا اکثر لوگوں کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے سے صاحب ایمان گروہ کو کسی قسم کی کوئی مشکل و زحمت پیش نہیں ہوگی۔ یہ رحمت الہی ہے جس کا تقاضا ہے کہ بے گناہ گنہگاروں کی آگ میں نہ جلیں اور بے ایمان افراد کی وجہ سے مومنین گرفتار عذاب نہ ہوں۔ لیکن ظالموں کو صحیح آسمانی نے گھیر لیا۔ اس طرح سے یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب اپنے ہی گھروں میں مر گئے اور اس طرح سے مرے اور نابود ہوئے کہ آج تک ان کے آثار مٹ گئے، گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ جان لو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا تھا اور انہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ دور ہو قوم سمود اللہ کے لطف و رحمت سے اور ان پر لعنت ہو۔ قرآن کریم میں لفظ صیحہ کا استعمال ہوا ہے۔ صیحہ لغت میں بہت بلند آواز کو کہتے ہیں جو عام طور پر کسی انسان یا جانور کے منہ سے نکلتی ہے، لیکن اس کا مفہوم اس سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نہایت بلند آواز اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ آیات قرآنی کے مطابق صیحہ آسمانی کے ذریعے چند ایک گنہگار قوموں کو سزا دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہی قوم سمود تھی، دوسری قوم لوط اور تیسری قوم شعیب۔ قرآن کی دوسری آیات سے قوم سمود کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے صاعقہ کے ذریعے سزا دی گئی۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دو کہ میں اس بجلی سے ڈراتا ہوں جیسے قوم سمود پر گری۔ یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کہ صیحہ سے مراد صاعقہ یعنی وحشت ناک آواز ہے۔ آیات قرآنی کے مطابق اس دنیا کا اختتام بھی ایک عمومی صیحہ کے ذریعے ہوگا۔ فطری اور طبعی بات ہے کہ اگر آواز کی لہروں کی شدت اس سے زیادہ ہو جائے کہ آسانی سے ممکن ہے کہ اعصاب میں، دماغ کی رگوں میں اور دل کی دھڑکن میں تباہ کن اختلال پیدا ہو جائے جو انسانوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ آیات قرآنی کے مطابق اس دنیا کا اختتام بھی تباہ کن اختلال پیدا ہوگا جو انسانوں کی موت کا سبب بن جائے گا۔ وادی القرا میں 9 مفسد ٹولوں کی سازش۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ایک اور داستان کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کا ذکر ہے جو 9 کافر اور منافق لوگوں نے تیار کیا تھا، اور خدا نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ فرمایا گیا ہے کہ اس شہر وادی القرا میں 9 ٹولے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان 9 میں سے ہر ایک گروہ کا ایک سربراہ تھا، اور شاید ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب تھا۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنا مقدس اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان ٹولوں پر عرصہ تنگ حیات ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے مطابق انہوں نے کہا، آؤ خدا کی قسم اٹھا کر عہد کریں کہ صالح اور ان کے خاندان پر شب خون مار کر انہیں قتل کر دیں گے، اور پھر ان کے خون کے وارث سے کہیں گے کہ ہمیں اس کے خاندان کی کوئی خبر نہیں اور اس بات پر ہم بالکل سچے ہیں۔ پھر لائق غور بات یہ ہے کہ انہوں نے قسم بھی اللہ کی کھائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے مغرور اور بدمست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انہوں نے خدا کا ہی نام لیا، گویا وہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی اہم عبادت سر انجام دینے لگے ہوں جو خدا کو بہت منظور ہے۔
خدا سے بے خبر مغرور اور گمراہ لوگوں کا وتیرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ہم نواحوں اور ان کے قوم و قبیلہ سے خوف کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح علیہ السلام کے طرفداروں کے غیظ و غضب کا بھی شکار نہ ہوں۔ گویا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے رات کے وقت حملے کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو وہ سب متفق ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ تاریخ میں ہے کہ ان کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ میں ایک غار تھی جس میں حضرت صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کبھی کبھار رات کے وقت اس غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں اس قدر مشغول ہو جاتے تھے کہ انہیں آس پاس کی بالکل خبر نہ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے طے کیا کہ وہاں جا کر طاق لگا کر بیٹھ جائیں گے اور جب بھی حضرت صالح علیہ السلام وہاں آئیں گے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انہیں بھی راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیں گے، پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے کہ اگر ان سے کسی نے اس بارے میں پوچھ بھی لیا تو وہ اس سے لا علمی کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی اس سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام کر دیا۔ جب وہ ایک کونے میں گھات لگا کر بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے اور ایک بہت بڑا ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور ان سب کا صفایا کر دیا۔ پھر قرآن پاک ان کی ہلاکت کی کیفیت اور ان کے انجام کو یوں بیان کرتا ہے، دیکھو یہ ان لوگوں کے ہی گھر ہیں کہ جو اب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ وہاں نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ کسی قسم کا شور شرابہ سننے میں آتا ہے، اور نہ ہی وہ زرق برق گناہ بری محفلیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں پر ظلم و ستم کی آگ بھڑکی جس نے سب کو جلا کر رکھ دیا۔ ظالموں کے اس انجام میں خداوند عالم کی قدرت کی نشانی واضح طور پر ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم و آگاہی رکھتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس عذاب میں سب خشک و تر نہیں جلے بلکہ بے گناہ افراد گنہگاروں کی آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لا چکے تھے اور تقوی اختیار کر چکے تھے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کی سازش کے بعد ہی عذاب الہی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کے اس پیغمبر کے قتل کی سازش کے واقعے میں فقط وہ سازشی ٹولہ ہلاک ہوا اور دوسرے ظالموں کو سنبھل جانے کے لیے مہلت دی گئی، لیکن ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے بعد تمام ظالم اور بے ایمان گنہگار فنا ہو گئے، جیسا کہ سورۃ ہود اور سورۃ اعراف کی آیات سے ہمیں یہی ملتا ہے۔